بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی، تجارتی اور دفاعی مقاصد کی تکمیل میں دنیا پر اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کرنے والے چین اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا کی واحد سپر طاقت کے طور پر اپنی اجارہ داری چلانے والے امریکہ کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی ہم منصب ژی جن پنگ نے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سان فرانسسکو کے قریب ایک تاریخی مقام پر بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے فوجی سطح پر رابطوں کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ خاصی ایک ٹینشن بھرے ایک ایپیسوڈ کے بعد ہوئی ہے، اور اس ٹینشن میں کے جو اثرات ہیں وہ اس ریجن پر بھی پڑے، اور پاکستان میں جو تیزی سے اتھل پتھل ہوئی سیاسی اور ایک رجیم چینج ہوئی، اس میں امریکہ نے بہت تیزی دکھائی، کیونکہ پاکستان ایک جو لکیر کھینچی گئی تھی اس میں وہ تیزی سے چین کے مدار کی طرف جا رہا تھا اور چین کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا، اور چین پر اس کا انحصار فوجی اور اقتصادی اعتبار سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں امریکہ نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ پاکستان کو چین کے پہلو سے اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام بھی پیدا ہوا، جو اب بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، نہ مستقبل قریب میں اگر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، رویوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، تو اس حالات کے بدلنے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے چین اور امریکہ کے درمیان جو ٹینشن کم کرنے کی ایک موو چلی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ اپنا جو ایک assertiveness ہے، جو پوزیسو اس کا ایک ایٹیچیوڈ ہے پاکستان کے بارے میں، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی سانس لینے کی آزادی دیتا ہے، یا اسی طرح وہ پاکستان کا بازو جو ہے بڑی سختی کے ساتھ دبا کے رکھتا ہے۔ اب دونوں سپر پاورز کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات ہیں، جن میں جنوبی چین کے جو سمندروں کی ایک لڑائی چل رہی ہے، وہاں فوجی سرگرمیاں ہیں، اسرائیل حماس جنگ بھی ایک نئے فیکٹر کے طور پہ آئی ہے۔ چین نے ایک واضح لائن اس پہ لی، امریکہ ہمیشہ سے جنم سے اسرائیل کا سرپرست اور حامی ہے۔ ایک نیا اضافہ ہوا یہ تائیوان، یوکرین جنگ اور انتخابات میں جو مبینہ مداخلت کا ایک الزام ہے چین پر یا روس پر، وہ بھی ایک کشیدگی کی ایک وجہ ہے۔ اور یہ جو ملاقات اب ہوئی ہے، یہ ایشیا بحر الکاہل معاشی تعاون کانفرنس کے درمیان ہوئی ہے، جس کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ دونوں ملکوں کے جو عہدیدار تھے انہوں نے بھی خبردار کیا تھا کہ کسی بڑی پیش رفت کی توقع اس ملاقات میں نہ کی جائے، لیکن بہرحال ایک برف پگھلنے کی ایک امید بند چلی ہے۔ اور جو بائیڈن اب چین سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ پر اپنا اثر رسوخ استعمال کریں تاکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل حماس جنگ کے دوران پرتشدد واقعات کو روکا جا سکے، فوجی سطح پر بات چیت بحال ہونے سے جنوبی ایشیا اور مشرقی بحیرہ چین میں تائیوان کے مسئلے پر لڑائی کا جو ایک خطرہ مسلسل پچھلے برسوں سے منڈلا رہا ہے، اور تائیوان جو ہے وہ ایک نیا یوکرین بننے کی طرف جو حالات جا رہے ہیں، کیا اس کا بھی خطرہ ٹلے گا اس ملاقات کے بعد؟ اور اسی طرح جہاں امریکی اور چینی مسلح افواج کا ان علاقوں میں ایک ممکنہ طور پر خطرے کا سامنا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا اس پہ کچھ مثبت اثرات پڑیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ اس اجلاس کے نتائج سے خوش ہے، اور کہ انہوں نے چین کو بہرحال ایک کشیدگی اور کشمکش کے بعد دوبارہ انگیج کر لیا ہے، اور یہ بظاہر بائیڈن کے لیے مقامی سطح پر ایک اہم کامیابی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو بتائے گا
کہ اس نے چین جیسی طاقت کو دور نہیں ہونے دیا اور کشیدگی اور کشمکش سے دنیا کو بچا لیا۔ آئندہ سال صدارتی انتخابات میں یہ بائیڈن جو ہے یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ووٹر کے سامنے، اور یہ ملاقات بہرحال ہونا ہی ایک پیش رفت کی بات ہے، مگر یہ سب سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لہٰذا کوئی بھی ناموافق سرگرمی ایسی پیش رفت کو جو روک سکتی ہے اگر دونوں میں پھر کوئی مسئلہ ابھرے۔ امریکہ اور چین کے درمیان فوجی سطح پر رابطوں کی بحالی کا تائیوان میں خیر مقدم کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ خود مختار جزیرے تائیوان میں واشنگٹن اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دی جاتی ہے اور وہ دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بیجنگ تائیوان پر دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے گزشتہ سال وہاں جنگی طیارے اور بحری جہازوں سے گھیراؤ کیا تھا، اور اسی طرح 2024 کے تائیوان الیکشن سے قبل چین نے اس سے متعلق جارحانہ انداز اپنایا ہے، اور فوجی رابطوں کی بحالی سے امریکہ اور چین کے درمیان ایک تناؤ کم ہو سکتا ہے، اور یہ اس بات کا امکان موجود ہے۔ اور یہ اہم ہے کہ تائیوان کے معاملے پر چین کے امریکہ کے ساتھ لہجے میں نرمی آئی ہے۔ صدر بائیڈن نے بھی یہ امید ظاہر کی ہے کہ یہ بات چیت امریکہ اور چین کے متزلزل تعلقات کو، جو پچھلے سال کے دوران شدید اختلافات کا شکار رہے، بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا وسیع تر مقصد واشنگٹن اور بیجنگ کو معمول کی راہ پر لانا ہے، تاکہ ایسے میں جب کہ اختلافات بھی شدید ہیں اور مسائل کی بھی کمی نہیں ہے، ہم اس قابل تو ہوں کہ اگر کوئی بحران ہو تو ٹیلی فون اٹھائیں اور ایک دوسرے سے بات کریں، یعنی ورکنگ ریلیشن شپ کم از کم ہونا چاہیے، میل ملاپ ہونا چاہیے، ہیلو ہائے دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ اس ضرورت کا احساس اب امریکہ کو بھی ہو گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے قابل ہوں گے کہ ہماری افواج کے درمیان اب بھی رابطہ ہے۔ اور بیجنگ نے اس میٹنگ کی جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق صدر جن زی پینگ نے بائیڈن پر معاشی پابندیاں ہٹانے اور حساس آلات کو برآمدی کنٹرول سے متعلق پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ چین کی ترجیح تائیوان کے ساتھ دوبارہ پرامن اتحاد ہے، لیکن انہوں نے ان حالات کے بارے میں بات کی جس میں اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی چین نے کہا کہ اگر بہت زیادہ خرابی آپ پیدا کریں گے تو طاقت کا استعمال ایک آپشن کے طور پر ان کے پاس موجود ہے۔ اور واضح رہے کہ چین جزیرہ تائیوان کو اپنی سرزمین کے طور پر دیکھتا ہے، امریکہ بھی تائیوان کے بارے میں چین کے موقف کو تسلیم کرتا ہے، تاہم وہ تائیوان کی جو قانونی حیثیت ہے اس پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرتا۔ اسی طرح امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی تھی، یہ جو کشیدگی کا موجودہ فیز ہے جس کو ہم بھی بھگت رہے ہیں، پاکستان بھی بھگت رہا ہے، اور پورا خطہ جو ہے ساؤتھ ایشیا میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو یہ کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی تھی جب بائیڈن نے فروری میں ایک مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مارنے کا حکم دیا تھا جو امریکہ کے اوپر پرواز کر رہا تھا، اور آبنائے تائیوان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات اب اس کے بعد کم ترین سطح پر پہنچ گئے تھے، اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے حوالے سے بھی دونوں میں شدید کشیدگی رہی ہے۔ اور پھر اس ماحول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ امریکہ نے ایک مبینہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرایا، اور اس کے ساتھ ہی یوکرین کے خلاف روسی جنگ پر اختلافات نے بھی دونوں میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بائیڈن انتظامیہ کے متعدد اعلیٰ عہدیداروں نے جو چین کے بیجنگ کے دورے بھی کیے اور چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی کی، اور مواصلات اور اعتماد کی بحالی کے لیے اپنے ہم منصبوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی وہاں، اور دونوں جانب سے پابندیوں، جاسوسی کے الزامات اور اقتصادی نیز جو جغرافیائی یا سیاسی کشیدگی کے نتیجے میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کو کافی نقصان پہنچا تھا، اس تناؤ میں کمی لانے کی جو کوششیں ہیں وہ ہوئیں، اور اب جو یہ کوشش ہوئی ہے یہ بلا شبہ عالمی سطح پر ایک اچھی خبر ہے۔ اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان جاری جو کشیدگی ہے، کئی ممالک
عالمی معیشت اور بین الاقوامی استحکام کو وہ کشیدگی متاثر کر رہی ہے، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے کہ جس کو نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ سیاسی اور اسٹریٹجک اعتبار سے بھی اس کشیدگی نے متاثر کیا تھا، اور آج پاکستان جو ہے جو بھگت رہا ہے حالات، جن حالات کا سامنا کر رہا ہے، اس میں اس کشیدگی کا ایک گہرا دخل تھا۔ جو ممالک نہ اس کشیدگی میں آنا چاہتے تھے، نہ دونوں طاقتوں میں سے کسی ایک کے مشکل انتخاب میں پڑنا چاہتے تھے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے، اور پاکستان خود بھی انہی میں شامل تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ ایک توازن رکھنا چاہتا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر اپنے قریب لایا، اور جو یہ ممالک اب دیکھ رہے ہیں، ان ممالک میں امریکہ کے یورپی اتحادی بھی شامل ہیں، جو چین کے ساتھ اہم معاشی مفادات وابستہ رکھتے ہیں، اور جنہیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ان دونوں طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ملاقات کے جو اثرات ہیں وہ دنیا پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، بالخصوص پاکستان جو اس کشیدگی کا ایک اہم وکٹم تھا، اس کے سیاسی اور معاشی اور فوجی حالات پر یہ تعلقات، یہ جو تعلقات کی بحالی ہے، یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔